والجان خلقناہم من قبل من نار السموم، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے۔ جان، الجان، یہ اس کا مطلب جن ہے، اور اس کی جمع اجنہ ہوتی ہے، جنات ہوتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ الجان کیا ہے؟ یہ ابو الجن ہے، جنات کا باپ ہے، جس طرح کے ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، ایسے ہی جنات کا جو باپ ہے وہ ابو الجان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا، ابو الجان کی طرف بھی، کہ ہم نے اس کو بھی بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہ سیاہ آگ تھی، اور یہ جو نار السموم ہے اس کے مقابلے میں یہ ہماری دنیا کی آگ 70 گنا ہلکی ہے۔ دنیا کی آگ اس سے 70 گنا ہلکی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت تیز آگ ہے، وہ اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا، اور پھر اس سے اس کی نسل چلی، جس طرح کہ آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی ہے، تو ایسی ابو الجان سے، جس کا نام الجان ہے، اس سے جنات کی نسل چلی ہے۔ تو اللہ نے اس کو بنایا، نسل بنی، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ابو الجان کی جو اولادیں ہیں اس کے اندر نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، درمیانی درجے کے لوگ بھی ہیں، جس طرح کہ انسانوں کے اندر نیک ہیں، بد ہے، اور درمیانی درجے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، ایسے جنات میں بھی مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ ان کی پوری تفصیل ہے۔ اب یہ جنات کی مختلف فارم ہیں، سارے جنات ایک ہی فارم میں نہیں ہیں، یہ بھی میں عرض کروں۔ تو وہ جنات اصل تو ان کی ہوا ہے، ہوا کی صورت ہے یہ، یعنی جو کیفیت ان کی ہوائی کیفیت ہوتی ہے، باقی اصل ان کی یہ آگ ہے۔ اور پھر دیگر جنات کی پیدائش کا ذکر قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو برحال اس موضوع کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ایک کتاب لکھی ہے، احکام المرجان، لقط المرجان فی احکام الجان۔ تو اس نام سے آپ کی کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل آپ نے بیان کی ہے۔ اور یہ جو ابلیس ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہے کہ یہ فرشتوں میں تھا یا جنات میں سے تھا۔ تو بہرحال یہ جنات ہی میں سے ہے، اور شریر قسم کے جنات میں سے ہے۔ تو اللہ فرماتا کہ انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں سے پہلے۔ تو اس زمین پہ پہلے جنات ہی بستے تھے، انسان بعد میں آیا۔ اور اسی کو دیکھ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے چونکہ جنات کو دیکھا تھا، اور جنات کو ان کو تجربہ ہو چکا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنات نے زمین میں بڑا فساد پھیلایا ہے۔ تو یہی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تو زمین پر ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، جنات پہ قیاس کرتے ہوئے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی جنات ایک الگ جنس ہے اور انسان ایک الگ جنس ہے، اور جنات میں شر کا غلبہ ہے، کیونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ اور بعض روایتوں یہ ثابت ہے زمین پر جن سے پہلے حن تھے، یہ جیم سے جن ہے، وہ حلوے والی ہے سے حن۔ تو بعد میں جب حنات نے جب زمین پہ شرارت کی، فساد برپا کیا، تو جنات کو بھیجا گیا، جنات نے ان کو ختم کیا اور ان کو اپنے چوپائے کے طور پہ استعمال کیا، اپنے جانوروں کے طور پہ ان کو استعمال کیا، سواری کے طور پہ استعمال کیا۔ اور پھر جب زمین پہ جنات نے فساد پھیلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو جو ہے قید بھی کیا، ختم بھی کیا، اور ان کو جزائر میں قید کر دیا، جنگلات میں بھیج دیا، ادھر ادھر بھگا دیا تاکہ انسان کے لیے زمین ہو جائے۔ تو جنات وغیرہ تو جنگلوں میں ہی تھے پہلے، لیکن اب انسان نے جنگلات میں اپنے مسکن بنانا شروع کر دیے، اس لیے جنات سے بھی پالا پڑ جاتا، سابقہ پڑ جاتا۔
ظاہر سی بات ہے آج سے 40 سال پہلے یاسین آباد کا پوچھیں گے کیا تھا یہاں پہ، تو بتائیں گے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا 50 سال پہلے 60 سال پہلے، بہت ہلکی کوئی آبادی ہوگی۔ تو یہی آپ کراچی کے اور مختلف علاقے ہیں، بعض علاقہ تو ہم نے بھی دیکھے کوئی جنگل کی صورت میں تھے، لیکن آج وہاں پہ منگل ہے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں سپر ہائی وے پہ جو آبادی بنتی جا رہی ہے وہ کہاں بن رہی ہے، وہ جنگلات میں بن رہی ہے، تو وہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ جو بیان فرمایا اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ تم انسانوں کو دیکھو، جنات کو دیکھو، یہ ہماری تخلیق ہے، تو تم ہمارا انکار کر رہے ہو۔